صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ استاد محترم زین الفقہا فخر العصر مفتی محمد خلیل احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ کل الرعایہ و شیوخ کرام، اساتذہ کرام و نائبین و عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے آپ اپنی ہر دل عزیز اساتذہ سے ان کے پند و نصائح سماعت فرما رہے ہیں۔ میں کچھ لمبی بات کیے بغیر اختصاراً چیدہ کچھ چیزیں بیان کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ پہلی بات، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس کے تفاصیل آپ لوگ جانتے ہیں، پڑھے ہیں، اساتذہ پڑھائے ہیں۔ میری توجہ اس طرف ہے کہ میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو خیر خواہی آپ اپنے ساتھ کیجیے، کیسا کر سکتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ سب میں پہلی بات جو حدیث جبرائیل پڑھے، اس میں آپ غور کیے ہوں گے، جبرائیل کا جو لباس، جو بال کی شکل بتائی گئی، لباس کیسا ہونا ہے، اور علم کس عمر میں حاصل کرنا ہے، بال بتایا کس عمر میں حاصل کرنا ہے، لباس بتایا کہ علماء کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ تو آپ اپنے لیے خیر خواہ بن جاؤ، میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ بقول شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے، جب تک کہ آپ ادب میں کمال پیدا نہیں کریں گے، بھاری سے بھاری نقطہ بیان کر دو، وہ پانی کے نظر ہو جائے گا، اس کا کوئی ویلیو نہیں رہے گا۔ اگر آپ ادب میں کمال پیدا کر لیں گے تو آپ کو ہر چیز آسانی سے سمجھ میں آئے گی اور اسی سے حل ہوگی۔ اگر قرآن عربی میں نہ ہوتا تو پھر آپ سے یہ بات نہیں کی جاتی، حدیث عربی میں نہ ہوتی تو آپ سے یہ بات نہیں کی جاتی۔ ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن عربی میں ہے، اردو میں میرے واسطے آیا، یعنی ترجمہ انگلش میں میرے واسطے آیا، حدیث عربی میں ہے، ترجمہ میرے واسطے آیا۔ بات یاد رکھیے، اصل جو بات عربی سے لینے میں ہے وہ دیگر زبانوں سے لینے میں نہیں ہے۔ اگر کمال عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے لیے اس زبان کو اختیار کرتا۔ انگریز بھی الحاوی فی الطب کتاب ہے، پہلے زبان سیکھ کے وہاں اس کو پڑھا ہے۔ تو آپ ادب میں کمال پیدا کریں۔ ہمارے پاس بہت ساری کمزوریاں ہیں، اس کمزوریوں کا جب آپ کو پتہ لگ گیا ہے تو وہ کمزوریوں کو دور کریں۔ ساتھ ساتھ ایک چیز جو الدین والنصیحہ بولا میں، اس میں اگر کوئی آپ کو آپ کی خامی کو بتا دے تنہائی میں، جیسے ایک جگہ ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم میں کیا خامی ہے، اندرونی نہیں، ظاہری خامی بتاتا ہے، اور اس خامی کا پرچار کہیں نہیں کرتا۔ اگر کوئی آپ کا دوست، خیر خواہ، استاد یا کوئی بتاتا ہے کہ آپ میں یہ سقم ہے، تنہائی میں بتائے، بازار میں نہیں، تنہائی میں بتائے، اگر آپ عقل مند ہیں تو وہ خامی کو دور کریں گے۔ ہم خطاط حالی میں پڑھے تھے انٹرنس کی کلاس میں کہ ایک عقل مند آدمی دوست اور دشمن سے کیسا فائدہ اٹھاتا ہے، تو انہوں نے لکھا دوست سے تو فائدہ اٹھاتا ہے، دشمن سے فائدہ اس طرح اٹھاتا ہے کہ دشمن کی نظر ہماری خامیوں پہ ہوتی ہے،
جب وہ ہماری خامی کو ذکر کرتا ہے، عقل مندی کا تقاضا ہے کہ اس خامی کو دور کر لے۔ تو اگر کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ نبی کا بھی دشمن رہا ہے، تو اگر کوئی آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، کوئی آپ کی خامی بتا رہا ہے، ادب میں، نحو میں، صرف میں، بلاغت میں، منطق میں، کلام میں، کہیں بھی، تو دھیرے دھیرے آپ اس کو دور کر کے ادب میں کمال پیدا کریں۔ اور بقول استاد محترم اور ایک کام کریں، کچھ کرے نہ کرے، گھر بنائے نہ بنائے، اپنی پوزیشن بنائے نہ بنائے، ایک دو شاگرد جب ہم پڑھتے تھے، ہماری جماعت مولوی اول میں 11 بچے تھے، مولوی دوم میں 4 آئے اور کامل تک کے 4 رہے۔ لیکن یہ مدارس جو چل رہے ہیں، ہماری شاخیں جو چل رہی ہیں چھوٹی، اس کو انگریزی میں فیڈنگ اسکول بولتے ہیں، ان کی وجہ سے الحمدللہ ایک ہی جماعت میں 93-95 بچے مل جاتے ہیں ہمارے کو مولوی۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ ہم مل کے 2 طالب علم، ایٹ لیسٹ کم از کم 2 طالب علم، بقول شیخ الجامعہ صاحب قبلہ کے، تاج محل کمال نہیں ہے، 2 بچے کمال کے، 2 بچے اگر آپ بنا لیے عالم، تو یہ کمال ہے، وہ تاج محل کوئی کمال نہیں ہے۔ اور یہ دین کی آبیاری، دین کا آگے چلنا، یہ سب علوم دینیہ سے ہے۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں، اگر کہیں آپ اپلائی کریں اور آپ کا سلیکشن نہیں ہوا، دل برسا ایسا ہونے کی ضرورت نہیں، آپ خود ایک مدرسہ قائم کریں اور ٹرائی کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا۔ روٹی روزی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، ساری دنیا کھانے کے پیچھے بھاگتی ہے اور یہ مولویوں کے پیچھے کھانا بھاگ کے آتا ہے۔ غور کرو آپ، از ابتدا سے انتہا، نہیں بولے تو بھی آتا ہے۔ مولانا سید طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ڈش میں، ان کے رکابے میں کھانا ڈالے جا رہے ہیں۔ میں فرسٹ ٹائم دیکھا، مولا نہیں کھاتے حضرت، میرے کو بولے میاں یہ اپنے ہاتھ سے ڈال لے رہے۔ کبھی آپ نے ڈاکٹر سے متاثر ہو گئے، کبھی ایم ایل اے سے متاثر ہو گئے، ایم پی سے متاثر ہو گئے، لیکن کیا آپ کبھی کسی ایم ایل اے یا ایم پی کا جھوٹا کھائے؟ ایم ایل اے ایم پی کے جوتے کو سیدھا کرنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، اپنے استاذ کے، ایک عالم کے جوتے کو سیدھا کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہارون رشید کا واقعہ سنے ہوں گے، ہمارے کو اخلاقی کہانیاں پڑھایا کرتے تھے، پہلے جامعہ میں تھی اخلاقی کہانیاں، اس میں ہارون رشید کے 2 بیٹے بچے کے جوتا سیدھا کرنے کے لیے لڑ پڑے۔ ہارون رشید ماں سے تماشا دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد استاد محترم بولے تم ایک کرو، تم ایک کرو، سیدھا کرے۔ پین لے کے جب آگے بڑھے، ہارون رشید آئے، بولے دنیا میں خوش نصیب کون ہے بتائیے؟ انہوں سمجھ گئے استاد محترم، بولے آپ سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ بولے مجھ سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے کہ جس کے جوتیاں سیدھا کرنے کے لیے بادشاہ کے 2 بچے لڑ پڑے۔ آپ کا مقام نہیں معلوم آپ کو، اگر آپ کا مقام آپ کو جاننا ہے، اصل ہے اکڑ آ جاتی بول کے ہم کبھی ہمارا لب و لہجہ تلخ رہتا ہے۔ حقیقت میں آپ کو اپنا مقام نہیں معلوم۔ اگر آپ کو اپنا مقام بتا دوں تو ملا جیون کا نہیں چلیں، اورنگزیب شپ میں بیٹھے ہیں، پانی کے جہاز میں جو بھی تھا، بولے ملا جیون کو بلائے، انہوں بولے میں نہیں آتا۔ بولے میں بادشاہ ہو کے بیٹھا ہوں، تمہارے کو کیا ہے؟ بلا تیرا جان نشین تو مرتے کھڑے ہو جائے گا، میرا جان نشین بننے کے لیے 50 برس لگیں گے۔ تو آپ پہ جو جامعہ محنت کیا ہے، اس محنت کی قدر کریں، آپ اپنی جان کی، اپنی صحت کی حفاظت کریں، اپنے وقار کو بچائے رکھیں۔ میں پیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ پہ پیسہ لگا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں،
میں ایک بات کر رہا ہوں آپ پہ، آپ کے اساتذہ جو محنت کرے ہیں، آپ اس محنت کی قدر کریں. آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کو کیا دیے ہیں، ان سے پوچھیں آپ کو کیا دیے ہیں. اپنے لیل و نہار مولانا عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، میاں یہ مسئلہ میرے کو 2 بجے حل ہوا رات میں بولے. آپ آج کی نیو جنریشن، نئی نسل یوٹیوب پہ پھنسی ہوئی ہے، چھوڑ دیے صاحب. یہ میڈیا جو ہے نا دو دھاری تلوار ہے، گلہ کاٹتا بھی ہے، آپ کا بھی گلہ کاٹ سکتا ہے، سامنے والے کا بھی ہے. اس کا صحیح استعمال کریں. کیا صحیح استعمال ہے آپ جانتے ہیں، غلط استعمال کیا ہے آپ جانتے ہیں. مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ایک ہے آپ کے والد کی تصویر اور ایک ہے آپ کے والد کی ذات. اب آپ بتائیے والد کی تصویر دیکھ کے مزہ آئے گا یا والد کی ذات کو دیکھ کے مزہ آئے گا؟ ذات کو. والد کے قدم چومنے میں مزہ آئے گا یا وہ تصویر کے چومنے میں مزہ آئے گا؟ بولیں گے قدم. تو اصل کتاب ٹیکسٹ بک آپ کے ہاتھ میں ہونا ہے، موبائل نہیں. ٹیکسٹ بک ہونا، وہ ہونا. خریدو، اپنا ایک ذاتی کتب خانہ بناؤ، آپ اپنی قدر کرو. چلتے رہتے اور ایک بات بولتا ہوں، تاجر سے جا کے پوچھئے، جو تجارت کرتا ہے اس کو چالانے دیے گئے، انہیں روپیہ کر کے آ کے بتایا، بابا آپ نے چالانے دیا، میں 1 روپیہ بنایا. 1 دکان دیے تھے، 4 دکانیں قائم کر دیا ہوں. یہ میرا کمال ہے. آپ کے اساتذہ، ہمارے اساتذہ ہمیں 100% دیتے ہیں، 100% دیتے ہیں، ہم 5-10 رکھ لیتے ہیں خالی. کمال وہ نہیں ہے. انہوں جو بیس دیے، انہوں جو اساس دیے، انہوں جو بنیاد دیے، اس بنیاد پہ محلات کی تعمیر کرنا آپ، اس بنیاد پہ مسائل کو حل کرنا آپ. میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے تعبیر میں الٹ پھیر ہو جائے. امام آدم کے پاس ایک عورت آئی، آ کے بولی کیا روزے کی حالت میں ہم میاں کے لیے سالن چکے تو روزہ جائے گا؟ تو بولے نہیں جائے گا. اگر حلق میں نہیں گیا تو نہیں جائے گا. اور ایک عورت آ کے بولی میرا بچہ ہے شیرخوار ہے، دودھ پلاتی ہوں، رمضان میں روزے رہتی ہوں، اس وجہ سے دودھ کم ہو جاتا ہے، کیا کچھ چبا کے اس کے منہ میں ڈال سکتی ہوں؟ بولے روزہ کہیں کو رہتے؟ نہیں، میں اس کی فضیلت سے محروم نہیں ہونا چاہتی، روزہ رہوں گی. کر سکتے ہیں. شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، بولے یہ مسئلہ کہاں سے لائے، یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ امام اعظم بولے قرآن میں ہے. قرآن میں کہاں ہے؟ میں آپ کو سمجھانے کے لیے وضو میں 4 فرائض: چہرہ دھونا، کونی سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، کہیں بھی سکا نہ رہے. غسل اگر فرض ہو جائے رمضان میں تو 3 فرض ہے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان. منہ بھر کے پانی لے کے کلی کرنا، غلارہ نہیں کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تالو سے لے کے تلوے تک پانی بہانا. بولے ہاں ہے. ہو گیا نا مسئلہ. کیا مسئلہ ہوا؟ بولے پانی میٹھا بھی ہے، کھارا بھی ہے. بولے ہے. زبان کو لگا، روزہ گیا نہیں گیا، اسی سے مسئلہ حل ہو گیا. وہ آپ حدیث پڑھے معاذ بن جبل کی، اگر تم قرآن میں نہ پاؤ تو ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے، جواب تم کو نہیں ملا تو، حدیث میں ہے جواب تم کو نہ ملا تو تو آپ کے اساتذہ آپ کو جو دے رہے ہیں اس پہ ایڈ کر کے بتاؤ، جو پڑھا دیے اس سے مسائل نکال کے بتاؤ. کبھی کیا ہوتا ہے شاگرد وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں استاذ کی رسائی نہیں ہوتی، جیسے بے حس پیدر باپ سے بہتر، ویسی ہو سکتا ہے بے حس استاد سے بہتر. بہرحال آپ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھیے، آپ بہت بڑا اثاثہ ہے ہمارے جامعہ کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے. اور
اپنے اوقات کو بیکار مت جانے دیجیے. اللہ آپ کو اسلام کے لیے، جامعہ کے لیے، مسلمان کے لیے ذخر طیبہ بنائے اور آپ کی زندگی کو سرسبز و شاداب رکھے. آپ کے ماں باپ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے آپ کو جامعہ میں بھیجا اور یہ جو جامعہ میں آپ آئے ہیں اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے بائی چانس، ایک ہے بائی چوائس. بائی چانس ہو یا بائی چوائس ہو، انتخاب اچھی جگہ کا کیا گیا ہے. اور بارہا میں ایک چیز بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایک آدمی ہے جس کے پاس 1 کروڑ 2 کروڑ ہے، اس کو کہیں جانا ہے، وہ 1 کروڑ 2 کروڑ کسی کے لیے رکھا کے جانا چاہتا ہے، تو آپ کے پاس کیا آئیڈیا ہوگا کس کے لیے رکھائے گا؟ مفتی ضیاء الدین، مولانا صغیر، مولانا شبیر، کس کے لیے رکھائے گا؟ آپ بولیں گے مولانا انہیں کسی کے لیے نہیں رکھائیں گا، اس کے لیے رکھائیں گا جس پہ اس کو بھروسہ ہے. صحیح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے علوم کی حفاظت آپ کے حوالے کیا ہے، یہ امانت آپ کو دیا ہے. علوم دینیہ ہو یا قرآن ہو، تو آپ کو محسوس، ہم کو محسوس نہیں ہے. ہم کیسے ہیں معلوم ہے ہمارے کو؟ ہم پانی کی مچھلی کی طرح ہیں، پانی کی تلاش میں اندر ڈھونڈ رہے ہیں، باہر نکلا تو پتہ چلا کہ پانی ہے، ہم پانی میں ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا انتخاب کیا ہے، قابل مبارکباد ہے. آپ بھی، آپ کے والدین بھی، اور آپ اپنی جامعہ کو کبھی نہیں بھولنا. اپنی دعاؤں میں ہم تو رکھتے ہیں، آپ ہم سے خوش فہمی میں رہیے. وہ نہیں بولو، یقیناً ہم آپ کو دعاؤں میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. آپ بھی اپنے اساتذہ کو، اپنے ادارے کو یاد رکھیں. آخری بات جو بارہا بولتا ہوں، پھر ایک وقت بول رہا ہوں، تعلیم ختم، تعلق ختم نہیں. تعلیم ختم، تعلق ختم نہیں، تعلق اور مضبوط ہونا چاہیے. پھر ایک وقت بولتا ہوں، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی آپ اپنے ساتھ کیجیے، خیر خواہی مسلمانوں کے ساتھ کیجیے، خیر خواہی ادارے کے ساتھ کیجیے. اگر آپ کو آپ کے ادارے سے شکایت ہے، باہر کچھ بولنے کے بہتر ہے کہ ذمہ دار کو بولے. کیوں؟ ڈرائی کلین کی دکان پہ گیا میں، وہاں لکھا ہوا تھا، بہت اچھا جملہ تھا، بولے ہماری تعریف باہر کرو، دوسروں کے سامنے کرنا. ہماری خرابی ہمیں بتائیے، کیونکہ خرابی ہم کو دور کرنا ہے. ہماری خرابی کوئی دوسرا دور نہیں کرے گا، میری خرابی میرے کو بتاؤ، میں دور کروں گا، بول رہا ہوں. تو آپ کو بھی اگر ادارے سے کوئی شکایت ہے، کسی سے شکایت ہے، آپ وہاں پر ان سے اپروچ ہو کے بیان کریں. مگر ایک چیز کا دھیان رکھیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ. مطلب یہ آپشن 3 کیوں دیا حضور نے؟ بولے زور بازو سے روکو. اگر نہیں روک سکے، کیونکہ زور بازو سے روکنے کی تو ایکشن ہے، عمل ہے، تو رد عمل ہوگا. تو رد عمل کے متحمل ہے کیا؟ دیکھ لو آپ، رد عمل کے متحمل ہے. میڈیا پہ جو چل رہا ہے آج کل، آپ اس کا رد عمل کرنے جائیں گے، حد پہ چڑھ جاتے. سامنے نمونے ہیں. بات زیادہ بدلتی ہے جب ظالم کی نیت نہیں کام آتی کوئی دلیل و حجت. تو اگر آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ وہ مشورے کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو خاموش بیٹھ جاؤ. کیوں؟ آسائش سے دوگی کی تفسیر ان دو حلفظ، بدوستان تلطف بدشمنہ مدارہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اپنے دین کے لیے کام لے لے، ملک کے لیے، دین کے لیے، ادارے کے لیے، والدین کے لیے. آپ کو اللہ بہترین سرمایہ بنائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.